میں سے تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیابی والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ایسے صحابہ ہیں، میں اور آپ دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے بارے میں کچھ بھی یقین نہیں ہے، کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اب تک جو اللہ کی عبادتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھا ہے، ان کے دلوں کو جانچا ہے، اور ان کے دلوں میں تقوی ہی کو پایا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں تقوی ہی موجود تھا۔ کسی کے بارے میں دنیا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% متقی ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں اور جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین تقوی کا اعلان فرما دے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور صحابہ میں بھی طبقات تھے، ان میں بھی درجات تھے، ان میں بھی مراتب تھے، اور صحابہ میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے والی اگر کوئی ہستی تھی تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا رازدار بناتا، اپنے دل کے سب سے زیادہ قریب کرتا، جو میرے دلوں کے راز کو جاننے والا ہوتا، جس سے میں ہر بات شیئر کر سکتا تھا اور جس سے میں ہر بات بیان کر سکتا تھا، جس کو میں اپنی ہر مجبوری اور ہر دکھ اور ہر غم سنا سکتا تھا، اگر دنیا کے اندر میں کسی کو بنانا چاہتا اور کسی کے ساتھ جو ہے میرا اتنا تعلق ہے کہ جس تعلق کی بنا پر میں اس کو اتنے قریب کر لوں کہ جب بھی میرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی غم آ جائے، جب بھی کوئی دکھ آ جائے، اور جس کے سامنے جا کر کے میں اپنا دکھ بیان کروں، تو وہ اس قابل تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہ میں ان کو اپنا ایسا رازدار بنا دیتا۔ لیکن حضور علیہ السلام تو نبی تھے، حضور علیہ السلام کا تعلق تو اللہ کے ساتھ تھا، وہ اپنے سارے غموں اور دکھوں کا مداوع اللہ سے چاہیا کرتے تھے اور اپنے سارے غم اللہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں اگر کسی کو اپنا اس طریقے سے اتنا قریبی دوست بناتا تو وہ اس قابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ میں ان کو جو ہے اپنا رازدار بناتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخر میں آپ حضرات سے ایک یہ بات عرض کرتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت بہت مقدس ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑے شان اور مقام اور مرتبے والی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے لازم ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، ان سے ادھر ادھر مت جانا۔ آج فتنہ کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے برپا ہو رہے ہیں، مختلف طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تفکرات کو پیدا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے مختلف وہمات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے اسلام کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے، اور جو ہے ان سے
معزز جو اسلام کی شخصیات ہے ان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحابہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے، ہم نے دوسروں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھنا اگر ہم کبھی ان کے در کبھی ان کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے تو ہم ایمان سے بھی چلے جائیں گے۔